کافی دیر ہو گئی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا. میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں. اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں. ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں. اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور کوئی اور پولیٹیشین اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا. تو میں تو آیا اس لیے تھا. اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے. تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائیگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے. ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے. تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے. ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جو کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا. جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہیں نا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں
کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے, لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے, لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, دو قسم کی مہنگائیاں ہوئی. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے, اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا, کیونکہ ڈالر کم ہو گئے, ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا, تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی, یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک, امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50, اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے, جو GDP کہتے ہیں, وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے, مدد کرنے کے لیے, وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں, ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز, یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن, یہ رائٹرز کے مطابق, یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے, یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ, اب سارے یورپ کی بات کریں, یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے, فرٹیلائزر, یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں, اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, گیس سے کھاد بنتی ہے, کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں, ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے, وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس, یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ
रुपया खर्च करते हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने में, क्योंकि वहां खुशहाल है, उधर के अंदर मसला आया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूं कि देखें, पहले तो एक समझ जाए कि जो कोरोना है, जो कोरोना की पैंडेमिक है, ये एक सदी में 100 साल में इतना बड़ा क्राइसिस आया है दुनिया का। ये इसमें सारी दुनिया मुतासिर हुई है, सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। अमेरिका के अंदर जो जिस तरह 8-6 हजार अरब डॉलर खर्च किया उन्होंने कोरोना के इफेक्ट्स दूर करने के लिए, वहां लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाने की चीजें लेने के लिए। तो देखें, हम उसका हिस्सा हैं। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे, बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। और फिर अब मैं आपको एक और, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 मिनट और आपके लेना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से, जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्लाह का करम है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, मजदूरों के हालात बेहतर हुए हैं, किसानों का सबसे, जो आधी आबादी हमारी देहात में रहती है, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। उनकी जो इनकम है, हमारे हम देख 73% उनकी इनकम के अंदर उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो 4 बड़ी फसलें हैं वो रिकॉर्ड हुई है, उनको कीमत भी रिकॉर्ड मिली है। तो वो जो पैसा गया है जो देहात के अंदर, वो 1400 अरब रुपया गया है मजीद इजाफी। उसकी वजह से वहां इतना बुरे हालात नहीं है। मजदूरों के, टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आई है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर कई जगह मजदूर नहीं मिल रहे, उनकी भी तनख्वाहें ऊपर गई हैं। सिर्फ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और जो हमने अभी ठीक करना है, वो है हमारा तनख्वाहदार तबका। उनको इस वक्त मुश्किल में है। और मैं आपको ये आखिर में ये कह दूं कि हमारी अब पूरी कोशिश है, जैसे जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें, अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें, इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त अगर दुनिया में उठा के देखें, हर जगह ये मसला आया हुआ है महंगाई का। वज़ीर आज़म साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल आया कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज्यादा प्रॉफिट है तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने भी उनको अपील की हुई है कि कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। और मैं फिर आज अपील कर रहा हूं, और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूंगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मजदूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफे कभी हुए ही नहीं है जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। 051-922-4900 अगले कॉलर। जी, अस्सलाम वालेकुम।